پہلے تو بتائیے گا اتنی پھرتیاں 180 کی رفتار پہ ہائی پروفائل کیسز کا کھلنا اور اس کے بعد حساس اداروں کے افسران کی طلبی کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جس کام کے لیے نیب بنا تھا اور جو کام نیب ماضی میں پچھلے 25 سال میں کرتا چلا آیا ہے 99 سے لے کر آج تک، تو یقیناً یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ وہ کام دوبارہ سے اب نیب سے لیا جائے گا، اور نیب جن مقاصد کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنا ہے تو میرا خیال ہے وہ دوبارہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے مقاصد شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے آپ یہ جو نیب کی ترامیم جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی واپس کر دی ہیں جو حصے، آپ ذرا ان پر غور کیجئے۔ نیب کے بارے میں 2-3 بڑے اعتراضات تھے۔ ایک یہ کہ نیب اپنی ڈومین سے نکل کے دوسرے اداروں کے کام میں مداخلت کرتا ہے، جیسے ٹیکس، FBR کے معاملات ہیں۔ اب جو سیکشن 4 تھا نیب کا، جو اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ ٹیکسیشن کے معاملات کو نیب سے نکالا جائے، اب وہ ریوائیو ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹیکس میٹرز جتنے بھی ہیں وہ اب نیب کے پرویو میں واپس آ گئے ہیں۔ دوسرا نیب پر بڑا اعتراض یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ پرائیویٹ اور بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ نیب سے محفوظ نہیں ہے، اور پاکستان میں بزنس کو، اکانومی کو بہت سخت لاس ہو رہا ہے، اور بزنس مین کمیونٹی نے مختلف لوگوں سے پاکستان کے ہر دفعہ ملاقات کر کے نیب کے جو ہاتھ لمبے ہاتھ اس کو روکنے کی گزارش کی تھی۔ اس کے لیے بھی قانون لایا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ ترمیم عمران خان صاحب نے بھی لائی تھی، اور یہ ابھی جو قانون کی نوعیت ہے، کچھ شکیں اڑا دی ہیں، کچھ موجود ہیں، اور پھر پرانا قانون بھی ہے۔ کیا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے؟ بیکاز a lot of people seem very confused۔ نہیں، یہ تو ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اگر میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں اس بات کا الاؤنس دے بھی دوں نا کہ سپریم کورٹ کی یہ ڈسکشن جو ہے کہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، جو جسٹس منصور صاحب کا نوٹ ہے، ہم ایک لمحے کے لیے اس سوال کو نظر انداز کر دیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان قانون میں بھی آپ مداخلت کر سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے، اگر یہ بات مان بھی لی جائے، تب بھی اگر نیب کے قانون کو اور ان کی شکوں کو دیکھا جائے جن کو واپس کیا گیا ہے، ان میں جو سیکشن 4 تھا جس میں آپ کو بتا رہا تھا ٹیکس کے معاملات، پرائیویٹ انڈیویجلز کے معاملات، اور سب سے بڑی بات مس یوز آف اتھارٹی کا بیوروکریٹس کہتے تھے کہ ہمارے اوپر چارج لگ جاتا ہے کہ ہم پروسیجر لیپسز کی بنیاد پر بھی اگر کوئی کاروائی ہو، کوئی ڈیسیژن، کوئی بڑی باڈی ڈیسیژن لے، کوئی گورننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنا کام کرے اور وہ ڈیسیژن لے، اس کی بنیاد پر بھی نیب کا کیس بنتا ہے۔ اب جب سیکشن 4 کو انہوں نے ریورس کیا ہے اور واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پر لے کر آئے ہیں تو، اور جو یہ ترامیم چیز کو ختم کیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تحت، اب وہ سارے کیسز دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ نیب کے بارے میں جو کنسرنس تھے، دوسرے اداروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، بیوروکریٹس کو کام نہ کرنے دینا، غیر ضروری طور پر مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز بننا، وہ سارے کے سارے اب ریورس ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گئے ہیں، اور یہ سیکشن 4 کو اڑا دیا گیا ہے۔ دوسرا نیب کے اوپر یقیناً ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم نے ان نیب میں ترامیم کی تو کچھ ترامیم انہوں نے ایسی بھی ڈال دیں جس سے وہ نیب کا بنیاد چھوڑ دیں نا۔ مجھے بتائیں اب کیا ہونے والا ہے، میں یہ پوچھ رہی ہوں۔ آپ دیکھیں شہباز شریف حمزہ صاحب کے رمضان شوگر مل کھل گیا ہے، خواجہ سعد رفیق کا پیراگون ہائسنگ سوسائٹی کھل گیا ہے، چنیوٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیسز کھل گئے ہیں، زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس کھل گئے، ایویڈنس انٹیکٹ ہے ابھی ایز وی سپیک۔ ہاں بالکل، سیکشن 14 بھی واپس آ گیا، نیب کا ریفرنس ایز اٹ از اس پوری ترامیم کی جو ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس سے صرف تھوڑا سا بینیفٹ ہوا، اور وہ بھی ایک نئی انوملی کریٹ کر دی ہے۔ ظاہر شاہ صاحب چلے گئے ہیں، پروسیکیوٹر جنرل چلے گئے ہیں، اب آپ کے پاس اکبر تارڑ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تارڑ خاندان سے کس سے تعلقات ہیں یہ سب جانتے ہیں، حافظ آباد سے بھی تعلق ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا اب یہ سسٹم کس طرح چلے گا؟ نہیں، اچھا آپ نے یہ بات کی، اس میں ایک اور بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ نیب کی جس فک کو سپریم کورٹ میں اڑایا نہیں ہے، سیکشن 8 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی نیب کی کورٹ میں کیس چلے گا اب پروسیکیوٹر جنرل کی کنکرنس سے چلے گا، اور پروسیکیوٹر جنرل کا عہدہ اس وقت ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ کر رہے ہیں نا تارڑ صاحب، ایڈیشنل نہیں، نیب کے قانون میں سیکشن 8 میں پروسیکیوٹر جنرل ایک انڈیپینڈنٹ عہدہ ہے، اس کو سبسٹیچیوٹ آپ ایڈیشنل کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پروسیکیوٹر جنرل اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس لیے جتنے ریفرنسز جا رہے ہیں عدالتوں میں واپس، وہاں وہ جا تو سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ کہیں نہیں کہا کہ جو سیکشن 8 ہے جس میں پروسیکیوٹر جنرل کی کنکرنس کا رننگ کیسز میں بھی ہے اور جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں ان میں بھی ہے، تو ان کے حوالے سے آپ کی ہم اس کو ویو کر رہے ہیں، پروسیکیوٹر جنرل اس کو دیکھے گا نہیں، وہ قانون کی شک موجود ہے، سپریم کورٹ نے اس کو قلعدم نہیں قرار دیا، تو اب اس کا یہ جائے گی جب عدالتوں میں تو ایک نئی نارملی پیدا ہو جائے گی نا کہ ہمیں گائیڈ کریں کون سا کیس سنا جا سکتا ہے کون سا نہیں۔ عدالتوں میں تو سب سے پہلا لوگ جا کے یہ سوال اٹھا لیں گے کہ بھئی یہ کیس واپس آنا تھا پروسیکیوٹر جنرل کی کنکرنس کے ساتھ، پروسیکیوٹر جنرل تو ہے ہی نہیں موجود ہے، اس نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، اس نے کنکرنس ہی نہیں دیا، تو آپ نے یہ کیس واپس کیسے بھیج دیے؟ پھر جب نیب کی عدالتوں میں کیس جائیں گے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی۔
کی. بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں پبلک آفس ہولڈر بھی انوالو ہے اور بیوروکریٹ یعنی جو مین ان سروس جو ہے وہ بھی انوالو ہیں. اب یہ نیب کے کیسز سے اب سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں انہوں نے کہا جی 500 ملین سے جو نیچے والے کیسز ہیں وہ نہیں جو سروس مین ان سروس ہیں یعنی بیوروکریٹس ہیں ان کے کیسز اینٹی کرپشن کورٹس میں چونکہ میکانزم موجود ہے وہاں چلے جائیں گے. اب کیس ایک ہی ہے اس میں یہ دونوں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے اس کیس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. آدھا کیس بھیجیں گے ایک کے خلاف کیس اینٹی کرپشن میں ٹرائل ہوگا یعنی ایک یہ ججمنٹ تو اتنی اچھا. اب ہم کبھی کہتے ہیں نا ججمنٹ ان ہیسٹ پاس کی ہے سپریم کورٹ نے. اب یہ ہیسٹ میں آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ بہت لمبی سماعتیں کی ہیں لیکن سماعتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کی ججمنٹ جب آپ کی بتاتے ہیں نا آپ جب ججمنٹ کو پڑھتے ہیں حکومت ریویو میں جائے گی نا جناب. خبر تو یہی ہے. ہمیں تو وزیر اعظم نے یہی کہا ہے کہ پارلیمان کے رائٹ آف لیجسلیشن کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. جی ریویو میں جائیں گے تو ریویو میں یہ تو بہت سے لوگ جائیں گے. ریویو ہوگا کیونکہ ویسے بھی ریویو کی ایک جج نے ایک فیصلہ دیا ایک جج چلے گئے اور ایک جج کا فیصلہ بھی وہ ہولڈ کرتا ہے. تو اب 2 ججز کا یہ پارلیمان کو انہوں نے وہ ایک اور بڑا اہم اس میں ایشو ہے کہ کیا بینچ بھی کانسٹیچیوٹ جو ہے وہ نئے قانون کے مطابق ہوا تھا کہ نہیں تھا. کیونکہ قاضی صاحب نے فل کورٹ ایک بنا رکھی ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس سپریم کورٹ کا جو ایکٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا. اب وہ جو بینچ چل رہا تھا اس میں بینچ کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض اٹھا دیا تھا کہ یہ بینچ جو ہے وہ اس کی روشنی میں وہ کیا جائے. تو اس لیے اب یہ سوال تو بہرحال دونوں موجود ہیں اور بینک کی کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے بھی نیب کی جن ترامیم کو جن پیمانوں دیکھیں آپ جوڈیشل انجینئرنگ نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ ترامیم کو دیکھ رہے ہیں نا تو آپ ترامیم کو دیکھتے وقت یا تو آپ کہیں 500 ملین کے جتنے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے ہم ان کے لیے ایک پیرامیٹر بناتے ہیں. اب یہ پبلک آفس ہولڈر کے لیے ایک الگ پیرامیٹر بنا دیا گیا کہ 500 ملین کی شرط ختم کر دی گئی ہے اور جو ادروائز لوگ ہیں ان کے لیے جو بہت بہت شکریہ عمران شفیق صاحب.